مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، اس کو بھور ملے کنارہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، ایسی عبادتوں کا بھلا فائدہ ہی کیا، سجدہ گزار بن گئے کعبہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا، جز پنجتن کی آنا کسی نے مباہلا، جز پنجتن کی آنا کسی نے مباہلا، وہ اس لیے کہ کو یا علی 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 یا علی، تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا، تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا، ہر سمت غم بپا ہے، ہر سمت غم بپا ہے، ہر سمت غم بپا ہے جناب امیر کا، ہو گئے نہیں، وہ سب آ گئے تھے، یہ تو امیر المؤمنین علی بن، اور آپ نے دیکھا کربلا میں، آپ نے دیکھا سب کی لاشیں تو پڑی ہوئی تھی، صرف ایک لاش امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے بچے کی لاش دفن کر دی تھی، لیکن ظالموں سے وہ لاش بھی برداشت نہیں ہوئی، جب سر گنے کی کہا ایک سر کم ہے، کہا کس کا، کہا امام حسین کے چھوٹے سے بچے کا، کہا اس سر کو تلاش کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کی گئی، چھت سے پھینکنے کے بعد معاذ اللہ جناب مسلم ابن عقیل کے پیروں میں رسی باندھی گئی اور کوفے میں دیار بدیار گرایا۔ آج ہم اپنے جنازے کا احترام کرتے، کہاں مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام، امام جس پر بھروسہ کر رہے ہیں، امام جس پر اعتماد کر رہے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ کیا بے حرمتی کی گئی؟ یعنی یہ لوگ ہر وقت اس بات کے متلاشی تھے کیسے بھی یہ زندہ رہیں گے تب بھی ان کی بے حرمتی کریں گے، یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی وہ سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا ما من عبد صالح ولا نبی الا صلی فی مسجد کوفان، کوئی نبی کوئی وصی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، کوئی نبی
اسی لیے اب آگے جو فضیلت نقل کرتے ہیں وہ بڑی عظیم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں واجب نماز ایک حج، کیسا حج؟ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس مسجد میں واجب نماز کا ادا کرنا حج کے برابر۔ کیسے حج کے برابر؟ ایسے حج کے برابر ہے جسے اللہ نے قبول کیا۔ السلام علی عباد اللہ الصالحین الراشدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وجعلہم انبیاء مرسلین وحجتا علی الخلق اجمعین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ذالک تقدیر العزیز۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، چونکہ اس جگہ کے اوپر بیت کہتے ہیں، اس جگہ کو بیت کشت، بیت کشت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس خاتون کو یہ متہم کیا گیا کہ اس نے معاذ اللہ بدفعلی کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسے سنسار کیا ہے، کیونکہ قانون امیر المومنین کو جب یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین نے ایک کشت جو اپنے یہاں کشت معروف ہے، وہی کشت عربی میں وہی لفظ ہے، کشت منگوایا اور نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ اس عورت نے کوئی بدفعلی نہیں کی تھی، اس پر تہمت لگائی گئی ہے۔ یہ کسی جگہ کے اوپر نہانے کے اوقات اس کے پیٹ میں ایک کیڑا داخل ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ شاید حاملہ ہو گیا، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فیصلے کی وجہ سے وہ خاتون کہ جس کی جان جانے والی تھی وہ جان بچ گئی۔ اس جگہ انی ذکرت توحیدی ایاک ومعرفتی بک واخلاصی لک وإقراري بربوبيتك وذكرت ولاية من أنعمت علي بمعرفتهم من بريتك محمد وعطرته صلى الله عليهم ليوم فضلان في هذا اليوم وفي موقفي هذا وسألتك۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک پتھر تھا جس کے اوپر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، اور یہ امیر المومنین وہ پہلی شخصیت تھی جو مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتا تھا، وجہ اس سے پہلے مسجد میں فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے الگ عدالت ہوا کرتی تھی جہاں فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اگر عدالت کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا تو وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں کے اوپر بھی 2 رکعت نماز امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یا مالکی و مملکی و متغمدی بالنعم الجسام من غیر وجهی خاضع لما تعلو الاقدام لجلال وجهك الكريم لا تجعل هذه الشدة ولا هذه المحنة متصلة باستئصال الشافة والنحي مسألة أنت القديم الأول الذي لم تزل ولا تزال صل على محمد۔ یہ وہی ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا پہلے جو شاخص رکھا جاتا تھا، یعنی ایک عصا رکھا جاتا تھا، اسی میں لکھا بھی کیا ہے؟ گھڑی، سورج کے ذریعے سے وقت جسے آپ سنڈائی۔ یہ جگہ مقام
رسول اسلام، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ رسول اسلام کو جب معراج ہوئی تو معراج کے وقت رسول اسلام کا گزر جب ادھر سے ہوا، یہ جگہ منور تھی، یہ جگہ نورانی تھی، یہ جگہ نور برس رہی تھی یہاں سے. رسول اسلام نے سوال کیا جبرائیل یہ کیسی جگہ ہے جو اتنی نورانی ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں کے اوپر اب تک سارے نبیوں نے، سارے وصیوں نے نماز پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی میں اجازت لی، اس جگہ کے اوپر حاضر ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. ذکر کیا تھا کہ یہ گھر ہے اور جناب نوح علیہ السلام کا. تو 4 رکعت نماز 2 کر کے مقام نبی اللہ آدم، جس کی ترکیب یہ ہوگی، طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، اور ایسے ہی دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت بھی جب پڑھیں گے، یعنی 2 پڑھنے کے بعد 2 اور جب پڑھیں گے اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. 4 رکعت نماز یہاں جناب آدم، 2 رکعت نماز اس کے بعد جناب مقام جناب جبرائیل علیہ السلام. معروف واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، دعویٰ کیا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. جناب جبرائیل انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور سوال کیا مولا بتائیے میں کون ہوں، یا مولا یہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے. ایک مرتبہ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور 7 آسمانوں کی طرف نگاہ کیا، زمین کی طرف دیکھا اور 7 زمین کی طرف نگاہ کیا. اس کے بعد کہا کہ یقیناً تم ہی جبرائیل ہو. جناب جبرائیل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آسمان پر بلند. اللہ اکبر.